الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد میرے دوستوں اور ساتھیوں، ماہ شعبان المعظم کے اندر ایک رات 15 شعبان کی آتی ہے۔ اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر کوئی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں رات کی فضیلت یہ ہے، فلاں مہینے کی فضیلت یہ ہے، فلاں دن کی فضیلت یہ ہے۔ فضیلت بتانے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ فلاں کام افضل ہے؟ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ یہ اللہ ہی بتا سکتے ہیں، یا اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن پر وحی نازل ہوتی ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں عمل افضل ہے، فلاں رات افضل ہے، فلاں دن فضیلت والا ہے، فلاں مہینہ فضیلت والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بات، یہ بڑی اہم بات ہے۔ عموماً اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جس کے منہ میں جو آیا وہ بول دیا۔ ہمیشہ یاد رکھے کسی بھی عمل کے بارے میں آپ کے پاس آئے فلاں عمل کی یہ فضیلت ہے تو اس کا ثبوت مانگا جائے، کہاں لکھا ہے؟ اب جب سے ماہ شعبان المعظم شروع ہوا، پہلی رات میں یہ پڑھ لو، دوسری رات میں یہ کر لو، چوتھی رات میں یہ کر لو، 10ویں رات میں یہ کر لو، پھر کہاں لکھا ہے؟ اور پھر ہمارے سادہ عوام بھاگ جاتے ہیں، وہ جی اس میں تو بتایا کہ یہ رزق میں برکت ہوگی۔ رزق میں برکت کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کچھ نہیں بتایا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے قرآن میں بتایا، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا۔ کسی قسم کی پریشانی، اس پریشانی کا حل، ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کروانے کا طریقہ کچھ ہے، الف سے لے کر یا تک۔ الحمدللہ ہماری ہر ضرورت ہمارے دین نے پوری کر دی، الحمدللہ۔ اب مسئلہ یہ، ہم قرآن و حدیث سے چونکہ دور ہوئے، اس لیے اب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیا گیا۔ ہم یہ عمل کریں گے، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے، اللہ ہماری مشکل حل فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یوں کہو اللہ تمہاری اس بیماری کو تندرستی میں تبدیل فرما دیں گے۔ قرض ہے، قرض کیسے اترے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ مستند ذرائع سے موجود ہے، تو پھر ہم کیوں دائیں بائیں جاتے ہیں؟ اس لیے پہلی بات کہ کبھی بھی کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے یہ واقعتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ نہیں ہے، یہ فضیلت ہے کہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ضروری۔ دوسری بات کہ ماہ شعبان کی جو 15ویں شب آتی ہے، اس کے بارے میں دو قسم کی رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، اس کی فضیلت
وہ کہتے ہیں بے بنیاد ہے، اور بعض لوگ اس رات کی فضیلت اتنی کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد موجود ہے، اور اس رات کی فضیلت اتنی بھی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر سے بڑھ جائے، اتنا بھی نہیں ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن کریم کی نص قطعی میں آ چکی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس رات کی فضیلت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے احادیث منقول ہے، اگرچہ وہ احادیث ضعیف ہیں، کمزور درجے کی ہیں، لیکن محدثین کرام کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر کوئی حدیث ضعیف ہو لیکن اس بات کو روایت کرنے والے ایک سے زائد افراد موجود ہوں تو پھر وہ ضعف سے نکل جاتی ہے اور اس سے فضیلت ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس رات کی فضیلت میں 10 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مختلف روایات منقول ہیں، تو ظاہر ہے کوئی بات ہے تو روایات منقول ہے نا، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 10 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے منقول ہے۔ تو اس لیے اس رات کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر اب تک، ان کے بعد سے اب تک جتنے حضرات آتے رہے وہ اس رات کی عبادت کا اہتمام کرتے رہے ہیں، جتنا ہو سکا جو کیا ہے وہ کرنا ہے۔ لہذا دوسری بات یہ کہ اس رات کی فضیلت کو بے بنیاد کہنا بھی غلط، اور یہ کہنا بھی غلط کہ یہ لیلۃ القدر سے بڑھ کر ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں، اس کی فضیلت من جملہ ثابت ہے احادیث کے ذریعے سے۔ اس میں سے ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو فرماتی ہے کہ میں تلاش کرتے ہوئے نکلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا، قبرستان، مدینے کا قبرستان جنت البقیع، جن کو جانے کی اللہ تبارک و تعالی نے توفیق عطا فرمائی، دیکھا ہوگا، وہاں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے سمجھا شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس گئے، اس لیے آپ نے فرمایا جب تمہاری باری ہے تو میں دوسرے کے پاس کیوں جاؤں گا۔ اب مدینے آپ قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان، یہ نصف شعبان وہی 15ویں شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی، عرب کے اندر رواج تھا بکریاں پالنے کا، اونٹ پالنے کا، ہر علاقے کا رواج الگ الگ ہوتا ہے، تو وہاں بکریاں زیادہ پالی جاتی تھی، اور سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب قبیلہ تھا اس کے پاس ہوتی تھی، تو ایک بکری کے بال وہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے، تو یہاں تو پورے قبیلے کی بکریاں، ان کے بال کون شمار کر سکتا ہے؟ اس طرف اشارہ ہے، اللہ اس رات میں لا تعداد لوگوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ بس مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو اسی میں شامل کروا لیں۔ اور بھی احادیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اس کی فضیلت ہے کہ اس رات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک موجود ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، کسی بھی دن کی، کسی بھی رات کی اور کسی بھی مہینے کی فضیلت ثابت ہو جائے تو پھر اس جگہ پر، اس رات میں، اس مکان میں اگر نافرمانی ہوگی تو اس کا وبال بھی بڑھ جائے گا۔ اکیلا نماز پڑھے ثواب کم ہے، مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھے ثواب زیادہ ہے، سب کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں مسجد حرام لے جائے، وہاں جا کر نماز پڑھے تو سبحان اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، بڑھ رہی ہے۔ مسجد میں آ کر عبادت کا ثواب بڑھ گیا، اور اگر وہاں پہنچ گئے مسجد حرام میں تو وہاں اور بڑھ گیا۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اس مہینے میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا گیا۔
نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا گیا. یہ رمضان مہینہ ہے، زمانہ ہے، مہینے کے اندر آپ کا عمل بڑھ رہا ہے. اب یہاں سے سمجھے کہ جب ان دنوں میں یا اس جگہ میں اللہ کی عبادت کا فضیلت بڑھ گئی تو گناہ کا وبال بھی بڑھ جائے گا. چوری کرنا جرم ہے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی مسجد میں چوری کرے، جرم بڑھ گیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے. کوئی مسجد حرام پہنچ کر وہاں کسی کی چوری کرے، نعوذ باللہ، جرم اور بڑھ گیا. لوگ ماریں گے، پیٹیں گے بہت زیادہ، اور شدید غصے میں آئیں گے کہ ظالم اس جگہ کا آ کر بھی تو ابھی تک لوگوں کی جیب پر نظر ہے تیری، یہاں تو اپنے مولا سے مانگنا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دنیا کے اندر ہے. مسجد میں چوری کرتے لوگوں کو زیادہ غصہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے تو نے ہماری تو چوری کی، مسجد کے اندر بھی چوری کی. اس جگہ کا فرق پڑ جاتا ہے. اس طرح اس رات کی جب فضیلت ہے تو اس رات ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہماری ذات سے کوئی گناہ نہ ہو. گناہ سے تو بچنا ضروری، ویسے ہی بچنا ضروری. اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ایسے مواقع پر اور زیادہ بچنا چاہیے، اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے میرا نام ان لوگوں میں سے نکل جائے کہ جن کی مغفرت کا آج اعلان ہو رہا ہے. اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے. اب یہ رات جب آتی ہے تو در حقیقت استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یوں لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے دی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کے گھر میں مہمان آتے ہیں، گھر کے اندر اگر شادی ہے یا عید آتی ہے، عید سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جاتا ہے، جالے اتارے جاتے ہیں، مٹی دیواروں سے صاف کی جاتی ہے اور صاف و شفاف کیا جاتا ہے کسی کے مہمان کے آنے سے پہلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات اس لیے عطا فرمائی کہ آگے میرا مہمان مہینہ رمضان المبارک آنے والا ہے، لہذا 11 ماہ تک جو دلوں پر گناہوں کے جالے لگ چکے، جو دلوں پر گرد و غبار آ چکی، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے دل پر ظلمتیں اور تاریکی آ چکی ہیں، اس رات میں تم اب میرے سامنے آ کر گڑ گڑا کر اپنی اس ظلمتوں کو، تاریکیوں کو دور کر کے اپنے دل کو منور اور روشن کر لو تاکہ ماہ رمضان کا صحیح طور پر استقبال کر سکو. اللہ تعالیٰ اس لیے عطا فرما رہے ہیں. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ یہ رات آئے اور جب گزر جائے تو اس حال میں گزرے کہ ہم میں سے ہر بندے کی مغفرت کا اعلان ہو چکا ہو، تاکہ رمضان المبارک سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. یاد رکھیے رمضان سے فائدہ وہی بھرپور اٹھائے گا جو پہلے سے اپنے دل کو صحیح طرح صاف کر چکا ہوگا. ہم گندے برتن میں دودھ نہیں لیتے، گندے شاپر کے اندر دودھ نہیں لیتے، دودھ کا برتن الگ رکھا جاتا ہے اور دودھ لینے کے لیے تھیلی صاف ستھری لی جاتی ہے. ہاں، ہر قسم کی تھیلی میں نہیں لیا جاتا. تو پھر گندے دل میں مولا کیسے آ جائیں گے؟ گندے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور کیسے ڈال دیں گے؟ اس رمضان کی برکات کیسے آ جائیں گی؟ اس دل کی گندگی کو، اس دل کی ظلمات کو، اس کی تاریکیوں کو، اس کے اوپر جو زنگ لگ چکا، اس کے اوپر جو کالے نشان لگ چکے، اس کو پہلے دھلوانا ہوگا، صاف کرنا ہوگا، اور اس کے بعد جب جائیں تو رب تعالیٰ کی پہلے دن سے ہی رحمتوں کا نزول براہ راست ہمارے دلوں پر آ جائے تو فائدہ ہے. اس لیے گویا یہ رات ہمیں اس لیے دی جا رہی. اب اس رات کے اندر کرنے کے کیا کام ہے کہ کیا کیا جائے؟ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں کوئی خاص عمل خاص طریقے سے ثابت نہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں، خاص عمل خاص طریقے سے ثابت نہیں. اس رات کی فضیلت تو آ گئی، جتنی فضیلت جس چیز کی ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے، اس سے آگے نہیں بڑھا سکتے. اگر بالفرض کوئی عبادت نہ کرے ہم اس کو گھور نہیں سکتے، غصے ہو جائیں جا کر، ہاں اس سے لڑائی کریں تو نے کیوں نہیں اس رات میں عبادت کی. بھائی نفل ہے، مرضی ہے، کرے یا نہ کرے، کوئی گناہ کی بات تھوڑی ہے کہ اس نے نہیں کی اس کی مرضی. ایک اس کے پاس موقع تھا نیکیاں کمانے کا، نہیں کیا تو ہم اس پر گھور نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم گھوریں گے، اگر ہم اس کو جا کر ملامت کریں گے، اس کا مطلب ہم نے اس کا درجہ بڑھا دیا. حضور نے تو اتنا درجہ نہیں رکھا تھا، ہم اپنی طرف سے درجہ بڑھا رہے ہیں. نفل کو نفل کے درجے میں رکھو، فرض کو فرض کے درجے میں رکھو، واجب کو واجب کے درجے میں رکھو. کسی چیز کا درجہ بڑھا دینا یہ بھی میرے اور آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو بتلا دیا وہیں رہے گا، اس کی مرضی ہے. تو بہرحال اس رات کے اندر عبادت کرنا چاہے انفرادی طور پر جتنی چاہے عبادت کریں. یاد رکھے اور اس رات میں آپ نفل پڑھو، 4 رکعت نفل پڑھو، پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی خاص قسم کے نفل ثابت نہیں. فلاں طریقے سے کرو، فلاں طریقے سے کرو، فلاں طریقے سے کرو.
صرف ایک نماز ثابت ہے اور وہ ہے صلاۃ التسبیح، جو عموماً مسلمان ادا کرتے ہیں. یہ ایک نماز ہے، ورنہ جتنی نمازیں آپ لے آئیں، فرض 5 نمازیں فرض ہے، نوافل ہے، چاشت کے نوافل ہے، اوابین کے نوافل ہے، تہجد کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، تراویح کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے. ہر ایک میں طریقہ ایک ہی ہے، کوئی الگ الگ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے بعد سورت فاتحہ پڑھنی، سورت کے بعد کوئی بھی سورت ملاؤ، اس کے بعد رکوع کرو، 2 سجدے کرو، اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ، پھر آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی، پھر سورت ملانی، پھر رکوع کرو، 2 سجدے کرو، نماز مکمل کر لو. یہی طریقہ، ہر جگہ یہی طریقہ ہے. صرف صلاۃ التسبیح میں ایک کلمہ زائد کر دیا گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک. اور اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ لیا جائے تو اچھا ہے. یہ تیسرے کلمے کا اضافہ ہے. ایک رکعت میں 75 مرتبہ، کہ جب قیام میں کھڑا ہوا سورت فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھ لے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لے، رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد 10 مرتبہ پڑھ لے، پھر رکوع سے جب سجدے میں جائے سجدے کی تسبیح پڑھ کے 10 مرتبہ پڑھ لے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھے 10 مرتبہ پڑھ لے، پھر سجدے میں جائے 10 مرتبہ پڑھ لے، پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے 10 مرتبہ پڑھ لے، پھر کھڑا ہو جائے. یہ 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہو گیا. 4 رکعت کے اندر 300 مرتبہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سکھایا، یہ سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز ایسی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے پرانے نئے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور فرمایا اگر ہو سکے تو روز پڑھ لو، اگر ہو سکے تو روز پڑھ لو. روز نہیں پڑھ سکتے فرمایا ہفتے میں ایک بار پڑھ لو، ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار پڑھ لو، مہینے میں نہیں فرمایا سال میں ایک بار پڑھ لو، سال میں نہیں کہا زندگی میں تو ایک بار پڑھ لو. ہاں، اور ہم ہیں دنیا کا ہر کام ہوگا، یہ کام نہیں ہوگا. یہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. 4 رکعت ہی تو پڑھنی ہے اور اس طریقے سے پڑھ لیا جائے تو بہرحال یہ ایک طریقہ ثابت ہے. بقیہ اس کے علاوہ وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. یہ یقین رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں. اس لیے ہم نے وہ عمل کرنا جو حضور سے ثابت ہو. تو خاص عمل اس رات میں ثابت نہیں. اس رات کو گزارنے کا طریقہ آگے جا کے عرض کر دوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس رات میں قبرستان ایک مرتبہ گئے، جو ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی. اس حدیث میں قبرستان میں تھے. یہ ایک واقعہ ہے. اس کے علاوہ ہر سال آپ اس رات گئے ہو نہیں ثابت. ایک مرتبہ گئے. ہمارے ہاں یہ لازمی سمجھا جاتا ہے کہ شب برات کا حصہ ہے، جب تک آپ قبرستان نہیں جائیں گے تب تک کام نہیں بنے گا. قبرستان جاؤ اور قبرستان جا کر یہ کام کرو. یہ ہم اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گئے زندگی میں، آپ بھی ایک مرتبہ چلے جائیں. یہ جانا لازمی تھوڑی ہے کہ وہاں جانے سے کام بنے گا. وہیں جائیں گے تو ہوگا کام. اور پھر وہاں جا کر کوئی اگربتی جلا رہا ہے، کوئی بجلی کے بلب لگا رہا ہے، کوئی وہاں پر پھول ڈال رہا ہے. تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. ہمارے اگربتی لگانے سے وہ خوشبو قبر کے اندر جائے گی؟ جو باہر ہم نے روشنی کی ہے قبر کے اندر روشنی ہو جائے گی؟ ہم نے اس کے اوپر گلاب کے پھول ڈالے اندر چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، سب کو پتا ہے. تو پھر ایسا کام کرنا چاہیے نا کہ قبر کے اندر روشنی پیدا ہو جائے. یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ایسا کام کرنا چاہیے جو ہمارے بزرگ تشریف لے گئے دنیا سے، والدین ہیں، کوئی بھی ہے، اس کو وہاں فائدہ پہنچے نا. اس کے لیے حضور کا بتایا ہوا طریقہ، جو طریقہ کیا ہے وہ طریقہ یہ، جتنے روپے کی آپ نے اگربتی لے لی، جتنے روپے کے آپ نے گلاب کے پھول لیے، اور جتنے روپے کے آپ نے کمکمے لگا دیے، اتنے روپے کسی غریب کو چپکے سے صدقہ کر دو. صدقے کا ثواب وہاں پہنچے گا اور انشاءاللہ قبر روشن اور منور ہو جائے گی. وہاں وہ مزے میں ہوں گے، وہاں تک پہنچے گا. اور کیا، اپنے آپ کو نیک بنا لیں. اولاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن والدین کو اللہ کچھ درجے دیں گے. وہ کہیں گے اللہ ہماری تو اتنی نیکی نہیں تھی. فرمایا تمہاری اولاد کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ درجہ عطا فرما رہی ہے. ہاں جی، تو میں اور آپ نیک بن جائیں، ہماری والدین کے لیے آخرت میں درجات بلند ہو جائیں گے. تو یہ کام کر لیں. تو قبرستان میں کبھی چلے گئے ٹھیک ہے زندگی میں، لیکن یہ تو معمول بنا لیا اور وہاں جا کر یہ سارے کام کیے جو بھی ثابت بھی نہیں ہے اور فائدہ بھی نہیں ہے. پیسہ بھی لگے گا، خام خواہ کا عمل ہے، حضور سے ثابت بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ تشریف لے گئے زندگی میں ایک بار چلے گئے. باقی جو کام کرنا چاہیے وہ تو کوئی بھی نہیں کرتا. کیا یہ جو مرحومین ہیں، ہمارے والدین ہیں، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، دادا دادی ہیں، یہ سال میں ایک مرتبہ یاد رکھنا ہے. ہر نماز کے بعد دعائیں مغفرت کی ان کے لیے. اصل کام یہ تھا جو نہیں کیا، دعائیں مغفرت نہیں کی. نماز کے بعد تو دعا ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، اٹھ کے جلدی سے بھاگنے کی ہوتی. ارے یہ کام تھا اصل، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے. حدیث میں دعائیں مغفرت کی جائے،
دعائے مغفرت کی جائے ہر نماز کے بعد. یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات بلند فرما دے, قبر کو نور سے منور فرما دے. ہم نے والدین کے ساتھ کتنی محبت ہے یہیں سے پتہ چلے گا. سارا سال یاد نہیں, ایک سال وہاں دکھلاوے کے لیے چلے جاتے کہ دنیا کو پتہ چل جائے میں آیا تھا ابا کی قبر پر اور صفائی وفائی کر کے اور پانی وانی لگا کر اور پھول وول ڈال کر چلا گیا. کیا فائدہ؟ اپنی تسلی کے لیے ہو رہا ہے یہ سب کچھ, وہاں کوئی فائدہ نہیں ہونا. فائدہ یہ ہے ہر نماز کے بعد اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھو. اور پورے سال میں ایک قرآن بھی پڑھ کر والدین کو ایصال ثواب کیا. پورے سال میں بات ہو رہی, پورے سال کی میں بات کر رہا ہوں. ورنہ تو لوگ ایسے ہیں جو ہر مہینے میں ماشاءاللہ ایک قرآن پڑھ کر اپنے والدین کو ثواب پہنچاتے ہیں ماشاءاللہ. ایسے ایسے لوگ بھی, اور کوئی اس سے بھی آگے ہیں جن کا بھی ذکر نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے کیا, کرنے والا کام نہیں ہو رہا, یہ والی چیزیں ہو رہی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا نا بس ہو گیا. نہیں, اس سے کچھ نہیں ہونا. اصل چیز یہ ہے. تو یہ کہ قبرستان جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مرتبہ, وہ بھی ضعیف روایت ہے, اس سے ثابت ہے, اس کے علاوہ بقیہ روایات میں نہیں آتا. تو ایک آدھ مرتبہ چلے گا بس ٹھیک ہے, بار بار جانے کی کیا ضرورت ہے. اس لیے یہ عمل قبرستانوں کو آباد کرنے کے نہیں ہے. یہ رات اللہ کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کی رات ہے, اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے. اس رات کو گزارنے کا طریقہ کیا؟ اس رات کو جب مغرب کا وقت ہو جائے, 14 شعبان کو, مغرب منگل والا دن ہے یہ, 14 شعبان کا مغرب کے بعد سے ہی 15 شعبان شروع ہو گئی. یہ جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے, اسلامی تاریخ ہوتی ہے, وہ مغرب کے بعد سے شروع ہو گئی. تو آپ نماز مغرب ادا کریں. نماز مغرب ادا کرنے کے بعد اوابین کے 6 نفل پڑھ لیں. عموماً ہم ان چیزوں کو نہیں کرتے. جس رات میں فضیلت بڑھ جائے نا, جس دن کے, اس دن اپنا عمل بڑھا دینا چاہیے. دنیا کے اندر جتنے بھی تاجر ہیں, جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں, آپ نے دیکھا نہیں کہ جب کوئی خاص موقع آتا ہے وہ اپنا وقت بڑھا دیتا ہے, اپنا وقت بڑھا کر اپنے کاروبار کو وقت زیادہ دیتا ہے. تو یہ وقت تو ہمیں عبادت کو زیادہ دینے کا ہے. عبادت کو زیادہ وقت دو, اللہ کی فرما برداری کے لیے وقت زیادہ دے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے آج میں تھوڑا سا وقت زیادہ دوں. میں پہلے فرض ہی پڑھتا تھا, آج کچھ نوافل کا بھی اہتمام کر لوں. پہلے اوابین نہیں پڑھی, چلو آج ہی پڑھ لیتا ہوں. نہ جانے اسی کی وجہ سے اللہ کام بنا دے بندے کا. اللہ کیا کوئی دیر نہیں ہے. اس لیے 6 رکعت نفل پڑھ لیں, پڑھ کر کچھ تلاوت کر لیں. تلاوت, ذکر و اذکار, تسبیحات, جو کچھ کرنا چاہیں کریں. اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں. عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ اگر کچھ دیر آرام کرنا ہے تو آرام کریں. جا کر کچھ دیر آرام کر لیا. اس کے پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, نفل چیز ہے. پوری رات نہیں, اپنے آپ کو آپ نہیں ساری رات جاگ سکتے. آخر وقت میں 2-3 گھنٹے سحری سے پہلے جو ہے تہجد کا وقت جو ہے, رات کو 2 بجے اٹھ گیا, 1 بجے اٹھ گیا, اب تہجد کی رکعت 2 سے لے کر 8 رکعت تک ہم پڑھ سکتے ہیں. پڑھ لیں. پڑھ کر اس کے بعد جو ذکر و اذکار ہوں, جو دعائیں ہوں, خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے. یہ مانگنے کی رات ہے, مانگا جائے, ہر چیز اللہ کے سامنے رکھی جائے. اور فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کی جائے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی, اللہ تعالیٰ اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. کام کچھ نہیں کیا, فرض پڑھ کے گئے ہم, وہ لمبا چوڑا اور کام نہیں ہے. اور جس نے فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھی, فرمایا اللہ اس کو آدھی رات اور عبادت کا ثواب عطا فرماتے. جس کا حاصل یہ نکلا, جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی, اللہ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ ایسے پیارے ہیں. اب ہم اگر رات کو جاگیں بھی نہیں نا, کوئی کام نہ کرے, صرف یہ 2 کام کر لیں, عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو, اس کے بعد آرام کرو, گناہ نہ ہو, اللہ کی نافرمانی نہ ہو, یوٹیوب فیس بک اس پر اپنے وقت برباد نہ کیا جائے, ہاں سو جائے جا کر, اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں, اللہ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ کام ہے اصل کرنے کا. تو یہ کر لیا, اس کے بعد جتنا ہو سکے اللہ سے مانگ لیا, بس کام بن گیا. یہ ہے اس رات کو ہم نے گزار لیا, باقی رہا اللہ سے مانگا کیا جائے. مانگنے کے لیے بڑی بڑی چیزیں ہیں, ہم مانگتے ہی نہیں تو کریں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتلا دی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسی ایسی دعائیں ہیں کہ آپ اگر ایک ایک دعا اٹھا کر دیکھیں, ہمارے دل کی بات نکلتی ہے کہ یہی تو میں نے مانگنا تھا, یہی چیز تو مانگنے کی تھی. قربان چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبوت پر. قرآن کریم میں اللہ نے اتنی دعائیں دے دی ہیں ہمیں, ہم وہ دعائیں تو مانگتے نہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, ان دعاؤں کو مانگیں. ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ عموماً دعا یاد ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو معمولی بات ہے. معمولی بات کیوں ہے, ہم نے ابھی تو اس کو سمجھا ہی نہیں. یا اللہ اے ہمارے پروردگار, دنیا میں بھی حسنہ دے, ہاں جی, آخرت میں بھی حسنہ دے, اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا. حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ علامہ علوسی مفتی بغداد, جنہوں نے روح المعانی قرآن کریم کی تفسیر 25 جلدوں کے اندر لکھی ہے, وہ فرماتے اس کے اندر حسنہ میں 10 چیزیں شامل ہیں. موقع ہوا تو سب بیان کر دوں گا. نمبر 1 فرمایا, پہلی بات حسنہ کے اندر نیک بیوی, کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ جب مانگا, اللہ اس دعا کی وجہ سے اور 2 چیزیں دیں گے, نیک بیوی بھی عطا فرمائیں گے.
آ گئی نیک بیوی ہر کسی کو چاہیے. اب کوئی کہے میری تو شادی ہو گئی, میری تو بیوی ہی نیک نہیں, تو میں کون سا نیک ہوں جو بیوی نیک ہو؟ بات تو اتنی ہے. اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے میری بیوی تو بڑی نافرمان ہے, تو میں بھی تو نافرمان ہوں. میں کس کا نافرمان ہوں؟ میں اللہ کا نافرمان ہوں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں جس دن مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے اس دن میرا گھوڑا بھی میری نافرمانی کرتا ہے. نگاہ اقریبا بدلی مزاج دوستاں بدلا, نگاہ اقریبا بدلی مزاج دوستاں بدلا, نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. جب اللہ کی نظر بدل جائے ہر ایک نافرمانی کرتا ہے. میں فرما بردار بن جاؤں اللہ کا, میں فرما بردار بن جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, میری اولاد بھی میری فرما بردار بنے گی, میری بیوی بھی میری فرما بردار بنے گی. نیک بنانے کا طریقہ یہ ہے, نیک بنانے کا طریقہ یہ نہیں کہ پٹائی کی جائے, مارا جائے اور جا کے ادم دوڑ کرنا شروع کر دیا جائے. نہیں, خود نیک بنے ہم. بہرحال نیک بیوی ہر آدمی چاہتا ہے. نمبر 2 نیک اولاد. نیک اولاد سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو. اولاد نیک ہے, ہماری دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. یہ ہمارا ذخیرہ آخرت بن گیا. دنیا میں سب سے قیمتی ترین دولت نیک اولاد کا ہونا ہے. میں سب سے قیمتی ترین دولت کہہ رہا ہوں. پیسہ جس کو پیسہ سمجھا جاتا ہے نا, یہی پیسہ اگر اس اولاد پر لگ گیا اور یہ اولاد نیک بن گئی, یہی پیسہ سب سے زیادہ کارآمد بن گیا. جو کچھ اس پر لگا, کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنا پیسہ لگا, کاروبار میں لگا, گھر پر لگا, یہ یہی رہ جانا ہے. بچے پر جو لگا نا, اس سے اولاد بھی بنے گی, اللہ آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے, کامیابی ہوگی, کامیابی ہی کامیابی. اس کے بعد رزق حلال. ہر کوئی آدمی مانگتا ہے کہ مجھے رزق حلال مل جائے, رزق حلال عطا فرما. رزق حلال بھی اس کے اندر آ گیا, اس کے اندر اعمال صالحہ بھی آ گئے, اس کے اندر علم بھی آ گیا, اس کے اندر دین کی سمجھ بھی آ گئی, اس میں صحبت صالحین بھی آ گئی. اور یہ ساری چیزیں ایک دعا ہے جس کے اندر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. تو جب دعا مانگے نا تو ذہن میں یہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مجھے یہ عطا فرمائیں گے. دوسری چیز مانگنے کی, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں عافیت مانگو. عافیت چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن ہمارے پاس اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کے لیے لفظ موجود نہیں ہے, عربی کا لفظ ہے. اور آپ نے کس کو بتایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو, امت میں سب سے افضل, ان کو بتایا اے ابو بکر اللہ سے عافیت مانگو. کیوں؟ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دولت اگر کسی کو ملی ہے تو عافیت کی ملی ہے. سبحان اللہ. اس سے سمجھیں عافیت کتنی بڑی. ہمیں کتنی مرتبہ عافیت مانگتے نہیں. عافیت کا مطلب کیا ہے؟ ہماری ساری مرادیں الحمدللہ پوری ہو رہی ہیں. عافیت کا مطلب یا اللہ میرا ایمان دنیا کے ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ ہو جائے اور میرا جسم ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے. سبحان اللہ. دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. ہو گیا کام کہ نہیں ہوا؟ یہ عافیت کے اندر دونوں چیزیں آتی ہیں, ایمان بھی بچا اور جسم بھی بچا. اور کیا چاہیے؟ یہی تو چاہیے ہمیں. عافیت مانگی جائے اپنے لیے بھی, سب گھر والوں کے لیے بھی. اور تیسری دعا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اے اللہ میں آپ سے تمام وہ خیر مانگتا ہوں جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے, اور اے اللہ میں تمام ان شرور سے پناہ مانگتا ہوں جن سے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. الحمدللہ ساری دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں کی وہ اس دعا میں آ گئی, اور حضور کی دعاؤں میں جتنے انبیاء آئے سب کی دعائیں شامل ہیں. تو اس کا مطلب یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء جو انہوں نے مانگا, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں وہ مانگ لیں, یہ دعا مانگے یا اللہ میں آپ سے وہ تمام خیریں مانگتا ہوں جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی, اور میں ان تمام شرور سے پناہ مانگتا ہوں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. ساری چیزیں الحمدللہ اس کے اندر آ گئی. اور کیا چیز چاہیے بھائی؟ سارے کام ہمارے پورے ہو رہے ہیں. اور دعا کے اندر کنجوسی نہیں کرنا چاہیے. دعا کے اندر ہم بہت بخل کرتے ہیں, اپنے لیے مانگا کہ یا اللہ بس میری ہی مغفرت کر دے, بس کام بن جائے. اب میری مغفرت کر دے, اپنے لیے بھی مانگو, اپنے عزیز و اقارب کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, بچوں کے لیے, اولاد کے لیے, والدین کے لیے, تمام عزیز و اقارب کے لیے. اور تیسرا پوری امت کے لیے بھی مانگو, سب کے لیے مانگو. جو اللہ سے محبت کرے گا نا, اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرے گا, اور وہ صرف اپنے لیے نہیں پوری امت کے لیے مانگے گا, سارے لوگوں کے لیے مانگے گا. جس کی محبت صرف اپنی ذات سے, وہ اپنے تک محدود ہے, اور یہ کام کا بندہ نہیں ہے اپنے تک محدود ہو. ایسا نہیں, سب کو اپنی دعا میں شامل کرنا چاہیے. اور جن کے لیے ہم مانگیں گے ان کو تو جو اللہ دیں گے ہمیں بھی عطا فرمائیں گے, ہمیں ہمارا کام بھی بنے گا. اس لیے اس کا بھی اہتمام. اور باقی پٹاخے شٹاخے بجانا, حلوہ بنانا کوئی ثابت نہیں ہے, بلکہ پٹاخے یہ تو فضول. یہ یاد رکھے, پٹاخے کے لیے والدین جو پیسہ دے رہے ہیں اولاد کو, یہ گناہ ہے, اسراف ہے. قیامت والے دن پوچھ ہوگی. پٹاخے بجانا بھی جائز نہیں, پھوڑنا بھی جائز نہیں, اور اس کے لیے رقم دینا بھی جائز نہیں. اس کی اجازت نہیں ہے.
یہ اسراف ہے، کیا فائدہ اس کا؟ زیادتی ہے، حد سے پیسہ غلط جگہ پر لگا، قیامت والے دن پکڑ ہوگی۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، مسجد میں آئے تو کیسے آئے؟ منہ کے اندر آپ کے کوئی بدبو نہیں ہونی چاہیے، کچا پیاز نہ کھایا ہو آپ نے، لہسن نہ کھایا، کیوں؟ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ہم ہر جگہ پٹاخے بجا بجا کر ساری فضا کے اندر بارود پھیلا دیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے کیسے نیچے اتریں گے؟ ہم تو کام ہی ایسا کر رہے ہیں، الٹا کام کر رہے ہیں۔ سمجھانا چاہیے بچوں کو بھی کہ یہ بچے ضد کرتے ہیں، بچہ زہر کھانے کی ضد کرے گا تو زہر دلوا دیں گے۔ پیار سے سمجھایا جاتا ہے، بیٹا چاکلیٹ کھانی ہے تو پیسہ حاضر ہے، بسکٹ کھانا ہے پیسہ حاضر ہے، اگر اس کے لیے مانگے گا تو کوئی پیسہ نہیں ملے گا تجھے، تو بچہ خود کہے گا ابا چاکلیٹ لینی ہے، چاکلیٹ خود دلوا دو اس کو، بسکٹ دلوا دو، ذہن بدلو اس کا، بچے کو سمجھاؤ بیٹا ہم نے اس رات میں اللہ سے مانگنا ہے، یہ کون سے تم شیطانی کاموں میں لگ گئے، یہ تو شیطان کا کام ہے، اور شیطان جو اسراف کرنے والا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور باقی حلوہ یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں، ہم کہتے ہیں حلوہ جب تک نہ بن جائے کام نہیں بنے گا۔ میر مرشد رحمہ اللہ فرماتے 3 باتیں یاد رکھو، حلوہ، بلوا، جلوہ، 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا جو بندہ حلوہ کھائے گا، زیادہ حلوہ کھائے گا تو بار بار کہاں جائے گا؟ واش روم میں جائے گا، تو بلوا مچ گیا نا پیٹ کے اندر۔ اب جب بار بار واش روم میں جائے گا تو وہ اللہ کا جلوہ کیسے دیکھے گا؟ جلوہ تو وہ دیکھے گا جو رب کے سامنے آ کر ہاتھ پھیلا لے گا، جو آ کے طبیعت سے بیٹھے گا اور مانگے گا، آدھا گھنٹہ مانگے گا، گھنٹہ مانگے گا، رب کے سامنے تہجد پڑھے گا، رب کے سامنے تلاوت کرے گا، تسبیحات کرے گا۔ یہ تو وہی کرے گا جس کے پیٹ میں بلوا نہیں ہو۔ یہ حلوہ شلوہ، حلوہ پکا لو، رجب کے اندر کنڈے بنا لو اور محرم میں کھچڑا بنا لو، بس دین پورا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ یہ اس کام کے لیے، کھانے پینے کے لیے حضرات صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھ کے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر ہے اور ہم نے کھانے پینے کو دین سمجھ لیا ہے کہ بس کھاتے پیتے رہو اور تمہارا کام بن گیا۔ ارے یہ سمجھنا چاہیے، یہ کوئی چیز کہیں سے ثابت نہیں، ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی سے نکالے۔ کرنے والے کام یہی ہے، اللہ کو اس رات میں راضی کیا جائے۔ باقی کچھ لوگ ایسے جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ بس مختصراً عرض کر دوں، طویل نہیں کر سکتا، باقی 15 شعبان کو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ نمبر 1، مشرک کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، نمبر 1 جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ نمبر 2 قطع رحمی کرنے والا، جو لوگوں سے توڑتا ہے، بھائیوں سے توڑتا ہے، بہنوں سے توڑتا ہے، چچا ماموں خالہ سے توڑتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ نمبر 3 کینہ رکھنے والا، اس پر میں پچھلے جمعوں میں خوب تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، کینہ رکھنے والا اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں۔ نمبر 4 شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں۔ نمبر 5 والدین کا فرما بردار، اس نافرمان والدین کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں۔ نمبر 6 شراب کا عادی، اس کی بھی مغفرت نہیں۔ اور نمبر 7 ناحق قتل کرنے والا، ان 7 آدمیوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہو سکتی۔ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے، اگر ان میں سے کوئی گناہ میرے اندر پایا جاتا ہے، میں کوشش کروں اس سے پہلے اپنا کام صفا کر لوں، میں پہلے اللہ سے معافی مانگ لوں، ان لوگوں سے اپنے تعلقات استوار کر لوں، تاکہ یہ رات آئے، میرے کام بن جائے۔ اور یہ رات ڈیجیٹل معافی نامہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اوہ جی بڑی رات آ رہی ہے، میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہو معاف کر دیں، اور میں سے چل رہا دھبا کے اور بڑا بزرگ بن گیا، گھر میں جن سے معافی مانگنی مانگی جا کے، اما ابا ناراض بیٹھے معافی نہیں مانگے گا، بڑا بھائی ناراض بیٹھا معافی نہیں مانگے گا، گھر کے اندر دادا ناراض بیٹھے معافی نہیں مانگیں گے، تایا ناراض بیٹھے معافی نہیں مانگیں گے، اور جن سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے وہاں جا کر گرو، وہاں جا کر معافی مانگو، تو ہماری معافی قابل قبول ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے آ کر گرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ڈیجیٹل معافی نامہ چلانے سے معافی نہیں ہونی ہے، یاد رکھیں، یہ بس اپنی دل کی تسلی کی بات میں نے چلا دیا، اور ان سے معافی مانگ رہے جن کو ہم نے کبھی تکلیف نہیں دی، اور جن کو تکلیف قدم قدم پر دے رہے ہیں ان سے کوئی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب مولا کریم الہ العالمین اجاز الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قبول مقبول فرما لیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین الراحمین، ہم سب کے دلوں کو یا اللہ ریا سے، نفاق سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، تکبر سے، ہر قسم کے برے اخلاق سے محفوظ فرما دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین اچھے اخلاق سے ہم سب کو مزین فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، دونوں عوام کی، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین یا الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، یہ کہنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، یہ امید رکھتے ہیں پیغام پہنچانا پہنچ سکا، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ
یا اللہ گھروں میں بیمار ہو، یا مسجد میں کوئی ساتھی بیمار ہو، یا اللہ اسپتالوں میں کوئی بیمار ہو، یا اللہ ماہ مبارک سے پہلے سب کو خوب صحت کی دولت سے مالا مال کرنا، تاکہ ماہ مبارک میں وہ روزے بھی رکھ سکے، تراویح بھی ادا کر سکے۔ مولا کریم الہ العالمین الراحمین ہم سب کی شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما کر، یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما کر خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو رمضان مبارک نصیب فرما دیجیے۔ رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھیے اور ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھیے۔ مولا کریم الہ العالمین الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ جن کے بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک جوڑوں کے رشتے نصیب فرما دیجیے، جن کے رشتے آ چکے وسائل کی کمی ہے غیر سے وسائل مہیا فرما دیجیے، یا اللہ ملک پاکستان کو معاشی اعتبار سے مستحکم فرما دیجیے، یا اللہ یا الہ العالمین ہر مسلمان کو مولا کریم الہ العالمین جس طرح پہلے آپ کو برکت والا رزق عطا فرما رہے تھے، اب بھی مرتے دم تک ایسے ہی رزق عطا فرماتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ مولا کریم ماہانہ سالانہ یوم خرچ باسان ہمارے گھروں میں بھی مسجدوں والا ماحول بنا دے، گھروں میں سے اختلافات اور جبر و ختم کروا کر اتفاق محبت پیدا کروا دیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین جیسا آپ چاہتے ویسا ہم سب کو ہونا دیجیے۔ آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے لیے قبول فرما دیجیے، جن چیزوں سے پناہ مانگی سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت پر عطا فرما دیجیے، ہر شر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جتنے بھی یہاں ساتھی موجود ہیں مجھ سمیت ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں اور مرادیں سب کو لکھا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔